اور سیاست ہم نے جو شروع کیا ہے 1992 سے کہ پیپلز پارٹی نے عزت دی ہے کہ ضلع ویسٹ کا جنرل سیکریٹری بھی ہوں اور اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہوں وزیر. آپ کو علماء کرام کے ساتھ بھی رابطہ ہے, جاتے آتے. پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی کیا وجہ؟ اور بھی بڑی بڑی پارٹی ہے, آخر پیپلز پارٹی آپ نے کیوں جوائن کیا؟ اجداد بھی اسی پارٹی میں تھے اور ہم نے بھی اسی پارٹی کو فالو کیا. جو الیکشن آنے والا ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جالے کون ہوں گے, کون الیکشن لڑیں گے؟ جس طریقے سے ماشاءاللہ ہمیں کراچی کے عوام نے مینڈیٹ دیا, جس طرح آپ پارٹی جوائن کیا اب تک میں دیکھ رہا ہوں اور لوگ جاننا بھی چاہتی ہے, آپ وائٹ سوٹ کے علاوہ نہیں پہنتے ہوئے نظر آئے, تو اس کی کیا راز ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں. ایک تو یہ وائٹ سوٹ جو ہے یہ سنت رسول ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اوپر 2 دفعہ عملی ہوئے ہیں. تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کرپشن بہت ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بات تو یہ ہے کہ کرپشن. السلام علیکم جی, کیسے آپ سے؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے, خوش فاش ہوں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جنرل سیکریٹری علی احمد جان اور اسسٹنٹ CMC کے اسسٹنٹ بھی اسپیشل. جانتے ہیں کہ یہ پارٹی کیسے جوائن کیا, اور میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جب سے آفس میں آیا ہوں کہ ان کے آفس میں اتنے لوگ رش لگا کر آتے ہیں, اتنے سکی دل کیوں ہیں, اتنے لوگوں کا کام کیوں کرتے ہیں. اور بھی میں نے آفس دیکھے, آفس میں وزٹ کیا, میں اس طرح انسان نہیں دیکھا. آج جانتے ہیں کہ اتنا مخلص کیسے انسان سے, تو جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایان, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ماشاءاللہ آئے ہیں, علاقے کے جو مسئلے مسائل ہے اس کو بھی اجاگر کرتے ہو. ہم پھر اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کی جو آپ عوام کی آواز ہے ہم اس پہ کام کرنے کی بھی کوششیں کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. بس مجھے یہ پتہ ہے, پہلا سوال سے اسٹارٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کو علماء کرام کے ساتھ بھی رابطہ ہے, جاتے آتے. پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی کیا وجہ؟ اور بھی بڑی بڑی پارٹی ہے, آخر پیپلز پارٹی آپ نے کیوں جوائن کیا؟ آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خدمات ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے, اور اس کا جو ویژن ہے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس غریب عوام کے لیے, اور پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, اور پھر اس پورے قوم, اس پورے خاندان کی جو قربانیاں ہیں, تو اس کا مثال پورے پاکستان میں کیا پورے ایشیا میں مجھے کہیں نہیں مل رہا ہے. تو جس کے سوچ کی وجہ سے, جس کے نظریہ کی اور خدمات کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد بھی اسی پارٹی میں تھے اور ہم نے بھی اسی پارٹی کو فالو کیا. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس سوچ کے لیے ہم نے اس پارٹی کو میں کام کیا, وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی قوم ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, کوئی بھی مذہب ہو, ان سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور عوام کی خدمت کرنے میں لگے ہوتے ہیں دن رات. میں جب سے آفس آیا ہوں 2-3 دفعہ آیا ہوں, آپ سے میٹنگ بھی کیا ہوں, میں دیکھا ہوں اکثر لوگ آ کے رش لگا کے رہتے ہیں. آپ اتنے سکی دل کیوں ہیں؟ لوگ آپ کے پاس آ کے اپنے بات سنواتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میرے ساتھ یہ, اور بھی آفس میں لوگ نہیں جاتے, آپ کے پاس اتنے کیوں آتے لوگ؟ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ذمہ واری دیتا ہے تو ہمیں وہ ایمانداری سے نبھانا چاہیے. یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں عوام کی خدمت کے لیے, اور یہ حقیقت ہے پورا تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, مگر یہ ہے کہ ہم ان کے دکھ اور داستان اور ان کے مسائل کے حوالے سے سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے 60-70% مسئلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور لوگوں کے حل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں اگر میں آتا ہوں تو پھر 4-5 بجے سے پہلے تو میں اپنے آفس سے نکل ہی نہیں سکتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے علاقے کے عوام کو ٹائم دیا, اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں ہر قوم کے لوگ آتے ہیں, اور جس کی وجہ سے آج ہمیں اللہ نے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی کے جو چیئرمین بنے ہیں, وائس چیئرمین بنے ہیں, ٹاؤن چیئرمین بنے, یہی ہم لوگوں کا جو خدمت کا وجہ ہے. کیونکہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کا جو صدر ہے لیاقت علی اسکانی صاحب, وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں, ہمارے PS کے صدور, ہماری UCs کی تنظیم, اور ہم ان کے یہاں بیٹھ کے ان کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کے اوپر کام کرتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن میں بڑے لیٹ ہوا بلدیاتی الیکشن, پھر بلدیاتی الیکشن میں جیالے بھی آئے کافی. نیکسٹ سے جو الیکشن آنے والا ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیالے کون ہوں گے, کون الیکشن لڑیں گے؟ جس طریقے سے ماشاءاللہ ہمیں کراچی کے عوام نے مینڈیٹ دیا, میئر بھی ہمارا آ گیا, ٹاؤنز بھی تقریباً ہمارے ہیں, تو انشاءاللہ عوام کو یہ سمجھ آ گئی ہے
کہ سندھ میں کراچی میں اگر کوئی خدمت کر سکتا ہے تو وہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب جس کو ٹکٹ دیں گے، چاہے وہ ایم پی اے کا ہو، ایم این اے کا ہو، اس کے لیے ہمارے یہ کارکنان، عہدیداران، یو سی کے چیئرمین، کونسلران، وائس چیئرمین کام کریں گے اور انشاءاللہ ان کو کامیاب کریں گے۔ بچے آپ کو جانتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں لوگوں کا پیار ملتا ہے آپ کو، اس طرح دیکھ کر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ لوگ بچے آپ کو اتنا دل سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، لوگوں کی محبت ہے، کیونکہ ہم عوام میں ہی رہتے ہیں اور عوام کے اگر ہر غم خوشی میں ہم شامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ عزت ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اور حوصلہ افزائی ہوتا ہے اور ہم مزید اپنے کاموں کو کوشش کرتے ہیں کہ تیز کریں۔ جس طرح آپ پارٹی جوائن کیا اب تک میں دیکھ رہا ہوں اور لوگ جاننا بھی چاہتی ہے، آپ وائٹ سوٹ کے علاوہ نہیں پہنتے ہوئے نظر آئے، تو اس کی کیا راز ہے؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ وائٹ سوٹ جو ہے یہ سنت رسول ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اوپر 2 دفعہ حملے ہوئے ہیں، اور جس میں میرے وائٹ کپڑے تھے، اور جب گولی لگتی ہے اور اس سے خون جاتا ہے تو مزہ آتا ہے، تو اس لیے وہ سفید رنگ جو ہے اس دن سے آپ پہنتے ہوئے سفید رنگ بالکل لال ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اگر ہم اس پارٹی میں اور عوام کی خدمت میں اپنے آپ کو قربان بھی کر دے تو ہمیں کفن پہننے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہی وائٹ سوٹ کو ہی لے کے جائیں گے۔ آپ کے آفس میں لوگ آتے مسئلے لے کر، کوئی کہتا ہے جاب لگا دیں، ہم نے بھی دیکھا، تو یہ کیا آپ جاب بھی لگاتے گورنمنٹ؟ اصل میں گورنمنٹ جاب کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انڈسٹریل ایریا ہے، تو یہاں ہمارے کچھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے میڈیسن کمپنیاں وغیرہ ہے، دوسرے مل وغیرہ ہے، اس میں کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے مہینے میں 15-20 لوگ لگ جاتے ہیں، تو لوگ دعائی دیتے ہیں۔ من کرتا ہے یعنی کہ کوئی مسئلے آ جائے وہ حل کی طرف نہیں جاتا ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح؟ اس وقت جو مین مسئلہ ہے، ایک تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، اور لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ جو مین مسئلہ ہے پانی کا ہے، اور ہم جب عوام کے ساتھ کہیں پہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، اور اس میں جب لیٹ ہوتا ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، تو وہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو بھی عوام کے ساتھ ہمارے کارکنان نے، ہمارے یو سی کے چیئرمینان نے، یا ہم نے خود وعدے کیے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مہربانی سے وہ حل کریں گے۔ تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کرپشن بہت ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بات تو یہ ہے کہ کرپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ناصور ہے۔ میں جب یہاں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ اگر جو سندھ گورنمنٹ ہمارے ٹاؤنز کو، ہمارے ڈی ایم سیز کو، ہمارے جو کے ایم سی کے لوگوں کو جو فنڈز دیتے ہیں ہر مہینے، اگر وہ کام ایمانداری سے لگتے ہوتے تو آج پورے کراچی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے آج الحمدللہ ہمیں ٹاؤنز ملے ہیں، اور ٹاؤن کی ہم نگرانی بھی کریں گے اور ان کو دیکھیں گے بھی، اور جو چیئرمین وائس چیئرمین ہمارے بنے ہیں ماشاءاللہ بہت ایماندار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میئر اور ڈپٹی میئر ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب بنے ہیں، میئر اور کراچی کے، اور ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب ہیں، یہ بہت ایماندار آدمی ہیں، انشاءاللہ یہ سب کی نگرانی کریں گے، اور کراچی کو دوبارہ سے وہ روشنیوں کا شہر بنائیں گے کہ جب رات کو 2-3 بجے بھی لوگ گھما کرتے تھے تو نہ ڈکیتی ہوتی تھی، نہ چوری ہوتی تھی، اور نہ لائٹ کا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو یہی انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ سے اسی روشنیوں کا شہر بنائے۔ یہ مجھے بتائیں، لوگ کہہ رہے ہیں، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ علی نے اپنے بھائی کو چیئرمین بنایا ہے، اور بھی نوجوان تھے، پڑھے لکھے نوجوان تھے، علی کے آفس میں بیٹھتے تھے آ کر، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس خبر تو آئی ہوگی نا؟ بالکل، بات یہ ہے کہ ہم سے جب میں اور لیاقت اسکانی کے بننے سے پہلے ہمارے ویس اور کیماڑی میں چند ہی چیئرمین وائس چیئرمین تھے، ہم لوگوں نے دن رات ایک کیا، اور آج الحمدللہ سارے ٹاؤن ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں۔
تو لازمی بات ہے کہ ہم نے نہیں بنوایا یہ چیئرمینوں کو، نہ لیاقت اسکانی نے اپنے بھائی کو خود بنایا، نہ میں نے بنوایا، نہ یہ اختیار ہمارے پاس ہے، یہ اختیار ہے قیادت کے پاس. اور جو میرا بھائی ہے وہ بھی خود بھی یو سی کا جنرل سیکریٹری ہے، یو سی 4 کا، اور میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ وہ ایکٹیو ہے اور محنت کرتا ہے. اسی طریقے سے جو اپنا لیاقت اسکانی کا جو بھائی ہے کریم اسکانی، وہ تو پارٹی میں لیاقت اسکانی سے بھی سینئر ہے. تو پارٹی میں ان لوگوں نے سارے جو کمیٹی تھی اور سینئرٹی کو دیکھا، اس کے ساتھ ساتھ کارکنان کی محنت کو دیکھا، اور انہوں نے جو جج کیا ان کو جو اچھا لگا. پارٹی کا فیصلہ تھا اور پارٹی کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے. جس طرح جنرل الیکشن آنے والا ہے تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جنرل الیکشن میں بنوا پائے گی عوام کے درمیان؟ انشاءاللہ اس وقت پہلے ایسا دور بھی تھا کہ ہمارے پاس تو بہت سارے علاقوں میں کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہوتے تھے. اس دفعہ فرسٹ ٹائم ہمارے پورے کراچی میں ایسا سیٹ کونسلر کا خالی نہیں رہا جس پہ ہم نے الیکشن فائٹ نہیں کی. ینگسٹر بھی لڑے اس دفعہ. تو اسی طریقے سے یہاں پہ ابھی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے این اے میں اور پی ایس میں کینڈیڈیٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور عوام بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ یہاں علاقے کے مسائل پیپلز پارٹی حل کر سکتی ہے. تو انشاءاللہ عوام ہمیں ووٹ دے گی، اور آنے والا جو وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ وہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا. علی احمد جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ بچہ جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہر لوگ اسے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کو بھی محبت ملتا ہے. جانتے ہیں کہ ان سے بلاول بھٹو سے تو بالکل ملتے ہی ہوں گے. جب بلاول بھٹو سے ملے تو کس طرح فیل کیسا کیا آپ نے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت سمجھدار انسان ہے، کیونکہ ان کی پوری جو تعلیم ہے وہ ایسے گھرانے میں ہوا ہے. اور سب سے بڑا جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو جو تربیت دی ہے، پھر ہمارے کوچ چیئرمین مرد اور محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو تربیت دی ہے، میں بولتا ہوں کہ اتنا میچور سیاستدان مجھے اس وقت پاکستان میں نظر نہیں آ رہا. آپ ماشاءاللہ اسسٹنٹ سی ایم سین بھی ہے اور بڑی عہدہ آپ کے پاس جنرل سیکریٹری ڈسٹرکٹ ویسٹ کے، اسٹرگل کرنا پڑتا ہے عہدہ لینے کے لیے. آپ کس طرح اس میں بیٹھے اور کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اصل میں تو شروع میں ہمارے اس علاقوں میں تو پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگانے کا بھی کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. یہاں پہ ہمارا ایک علاقہ ہے پٹھان کالونی، یہاں پہ ایک گھر کے 18 لوگ جماعت اسلامی کے لوگوں نے اس لیے جلا دیے تھے کہ ان کے گھر میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کی دہشت گردی، میرے اوپر 2-3 دفعہ حملے ہوئے ہیں، میری جو گاڑی تھی وہ بھی ایم کیو ایم والوں نے جلائی. ان پورے دور میں نہ میں نے اپنا علاقہ چھوڑا، نہ میں نے اپنا سیاست چھوڑا، اور ان خدمات کو میں بولتا ہوں میں قربانی بول نہیں سکتا ہوں، کیونکہ قربانی تو بھٹو خاندان کی قربانی ہے، جنہوں نے پوری اپنی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب قربان ہو گئے، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ان کے بھائی ہو گئے ہیں، محترم آصف علی زرداری صاحب نے اتنی قید کی صحبتیں کاٹی ہے. تو میں بولتا ہوں کہ ہمارے جو خدمات ہیں ہم اس کو بول سکتے ہیں یا محنت کہہ سکتے ہیں، میں تو قربانی ابھی بھی نہیں بول سکتا ہوں. اور کچھ لوگ جمعہ 8 دن ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لگاتے ہیں کہ کیا لگاتے ہیں اپنے ساتھ سینئر رہنما. تو ابھی تک تو ہم سینئر رہنما بھی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو ادنا سا کارکن سمجھتے ہیں. اور پھر جب ہمیں ڈسٹرکٹ کے عہدے مل رہے تھے تو باقاعدہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹرویو کی تھی، جس میں پوری قیادت محترم عدی فریال تالپور صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، نثار کوڑو صاحب تھے، محترم قائم علی شاہ صاحب تھے، سندھ کی تنظیم تھی. اور پھر انٹرویو کے بعد انہوں نے پھر ہمیں یہ عزت دی، لیاقت اسکانی کو صدر بنایا اور مجھے جنرل سیکریٹری بنایا. اور اس کے بعد ہم نے دن رات محنت کی، کام کیا، اور آج اللہ نے یہ عزت دی. اگر آپ کو نیکسٹ پارٹی کوئی پارٹی آفر کرے تو کیا پیپلز پارٹی آپ چھوڑ دیں گے؟ میں 2013 میں میری جو گاڑی بھی جلی تھی، ایک کچھ دوست تھے ہمارے، انہوں نے آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو 2 ویگو بھی دے دیں گے، اور جتنا آپ کیا لیں. کس پارٹی سے آفر آئی تھی؟ نون لیگ سے.
اور جتنا الیکشن میں خرچہ ہے وہ بھی ہم کریں گے. اور 2013 ہمارا دور ہے, آپ آ جائیں اور آپ ہمارے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں. میں نے کہا میں مر تو سکتا ہوں, میں الیکشن لڑوں نہ لڑوں, میں پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوں, ادنا کارکن ہوں, مجھے ٹکٹ ملے نہ ملے, مگر پیپلز پارٹی کے خلاف تو میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. پھر اسی طریقے سے 2018 جب پی ٹی آئی کے لیے کام ہو رہا تھا تو اس میں یہ ہوا کہ پھر ہمیں پھر آفر ہوئی کہ آپ 2018 سے پی ٹی آئی کے لیے الیکشن لڑیں, آپ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, وقت برباد کر رہے ہیں. میں نے کہا ہم وقت برباد کریں, پیسہ ضائع کریں, جو بھی ہے, پیپلز پارٹی پہ ہماری جان قربان ہے. تو آج اللہ نے اس ایم پی او سے بھی زیادہ عزت ہمیں دی. علی بھائی, لوگ ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے اس دفعہ اس وقت, مجھے بتائیں لاسٹ میں کچھ پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ پریشان ہیں, کہیں بجلی نہیں آ رہی, کہیں پانی کا بحران ہے, لوگ پریشان ہیں, ڈیمیج ہوتا ہے روڈ میں پانی رہتا ہے, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے لاسٹ میں؟ میں اپنے کراچی کے شعور عوام سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ واحد ہی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو قوم پرستی سے, تعصب سے بالکل صاف ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب واحد وہ نوجوان لیڈر ہے جو اس قوم کو سنبھالنا چاہتا ہے, جو غریبوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, جو اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہے. مرد حور محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جب تک ہم اپنے کاروبار کو مضبوط نہ کریں, اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کریں, جب تک ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ہم دوسرے ملکوں سے قرضے نہ لیں, ہم اپنے علاقوں میں مسائل حل کر سکیں, تو آپ کے اور ہمارے مسائل کا حل واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے جڑیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل تمام تر حل ہوں گے اور اس ملک کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جنرل سیکریٹری اور اسسٹنٹ سی ایم سین بھی تھے. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے ٹائم دیا ہمیں, جان کی جو لائف اسٹائل ہے, کس طرح زندگی گزارتے ہیں, اور ان کے جو مین مقصد تھا پارٹی جوائن کرنے اور خدمات ہیں ان کی, اور لوگ ان کے محبت بھی کرتے ہیں, بچے ان کو جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے صرف کیا زندگی کو پارٹی کے اندر. اپنے میزبان ایان اختر کو اجازت دیے گا. اللہ حافظ.